السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 30 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 31 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرۃ معوجۃ، ٹہرا درخت۔ اوجہ یعوج تعویجن کا معنی ٹہرا کرنا، اسی سے معوجۃ اس میں مفعول کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کان لرجل ابن فذهب معه الى حدیقۃ لیستریب، ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا، وہ اس کے ساتھ گیا باغ کی طرف تاکہ تفریح کرے۔ استراب یسترید کا معنی ہوتا ہے تفریح کرنا۔ فرأى الولد شجرۃ معوجۃ، بس لڑکے نے ایک ٹہرا درخت دیکھا۔ فسأل والدہ ان یقومها، تو اس نے اس کے والد سے درخواست کی کہ اس کو سیدھا کرے۔ سأل یسأل کا معنی پوچھنا بھی آتا ہے، اور سأل یسأل کا ایک معنی درخواست کرنا۔ اس نے اپنے والد سے درخواست کی کہ اس کو سیدھا کرے۔ فأجابہ قائلا، تو والد نے اس لڑکے کو جواب دیا کہتے ہوئے، یا بنی انہا کبیرۃ لا یمکن تقویمها، اے میرے پیارے بیٹے، بلا شبہ وہ بڑا ہے جس کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولو کانت صغیرۃ لتقومت واعتدلت، اور اگر وہ چھوٹا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا اور سیدھا ہو جاتا۔ تقوم یتقوم اور اعتدل یعتدل اعتدالا، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہو جانا۔ اور اگر وہ چھوٹا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا اور سیدھا ہو جاتا۔ والانسان یا بنی کہذہ الشجرۃ، اور انسان اے میرے پیارے بیٹے اس درخت کی طرح ہے۔ اذا ادب وعلم صغیرا امکن تقویمہ الا فلا، جب اس کو ادب سکھایا جائے اور اس کو تعلیم دی جائے، علم سکھایا جائے بچپنے کی حالت میں، صغیرن یہ حال بنے گا، یعنی جب وہ چھوٹا ہو، اس چھوٹی ہونے کی حالت میں اس کو ادب سکھایا جائے اور اس کو علم سکھایا جائے، امکن تقویمہ والا فلا، تو اس کو سیدھا کرنا ممکن ہے ورنہ نہیں۔ الصبی الذکی، ہوشیار لڑکا۔ صبی کا معنی بچہ، اس کی جمع آتی ہے صبیۃ، اور ذکی کا معنی ہوشیار، اس کی جمع آتی ہے اذکیاء۔ زار خلیفۃ من بنی العباس یوما وزیرہ فی دارہ، بنی عباس کے ایک خلیفہ نے ایک دن اس کے وزیر کی اس کے گھر میں ملاقات کی۔ وکان للوزیر ولد نجیب، اور وزیر کا ایک شریف لڑکا تھا۔ نجیب کا معنی شریف، عقل مند، اس کی جمع آتی ہے نجبا۔ اور وزیر کا ایک شریف لڑکا تھا۔ فلما جلس الخلیفۃ اجلس الصبی الی جانبہ، پھر جب خلیفہ بیٹھ گیا اور اس نے بچے کو اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ جلس یجلس جلوساً، بیٹھنا، اور بابی فعل کے اندر اجلس یجلس اجلاساً کا معنی بٹھانا۔ وسألہ، اور اس نے اس سے پوچھا، ادار الخلیفۃ احسن ام دار ابیک، کیا خلیفے کا گھر زیادہ اچھا ہے یا تیرے باپ کا گھر؟ دارن کا معنی گھر، اس کی جمع آتی ہے دیار۔ فاجاب الصبی علی الفور، تو بچے نے فوراً جواب دیا، متی کان الخلیفۃ فی دار ابی فدار ابی احسن، یا متی کا معنی جب، ایک متی کا معنی کب بھی ہوتا ہے، یا پر جب خلیفہ میرے باپ کے گھر میں ہو تو میرے باپ کا گھر زیادہ اچھا ہے۔ ثم اراہ خاتما ثمینا فی خنصرہ، پھر اس نے اس کو اس کی خنصر یعنی چنگلی میں، آخری انگلی کے اندر جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے آخری، اس کو کہا جاتا ہے خنصر، خنصر بھی پڑھتے اس کو خنصر، اور اس کے بازو والی کو کہا جاتا ہے بنصر، اور بیچ کی انگلی کو کہا جاتا ہے متوسط۔ ثم اراہ خاتما ثمینا فی خنصرہ، پھر اس نے اس کو اس کی چنگلی میں یعنی آخری انگلی میں، چھوٹی انگلی میں
कीमती अंगूठी दिखाई। वसअलहु हल रायता खैरम मिन हादल खातमी, और उसने उससे पूछा क्या इस अंगूठी से ज़्यादा बेहतर तूने देखा? फ़क़ाल सबियो, तो बच्चे ने कहा नाम, हाँ, अल-यदुल्लती हुवा फ़ीहा खैरुम मिन्हु, वो हाथ जिसमें वो है, यहाँ की ज़मीन लौटेगी अल-यदुल्लती की तरफ, अल-यदु की तरफ, यानी वो हाथ अल-यदुल्लती, अल्लती जो इसमें मौसूल है उसकी तरफ यहाँ की ज़मीन लौटेगी। अल-यदुल्लती हुवा फ़ीहा खैरुम मिन्हु, वो हाथ जिसमें वो है, यानी जिस हाथ में वो अंगूठी है, खैरुम मिन्हु, वो उससे बेहतर है, यानी उस अंगूठी से वो हाथ बेहतर है जिस हाथ के अंदर ये अंगूठी है। फ़दहिशल खलीफतु मिन हुस्नी जवाबिही, बस खलीफा उसके अच्छे जवाब से हैरान हो गया। वक़ाल, और कहा हल तुहिब्बु अन तकूना खलीफतन बादी, क्या तू पसंद करता है कि मेरे बाद जानशीन बन जाए, मेरे बाद खलीफा बन जाए? फ़क़ाल सबियो, तो बच्चे ने कहा इन्न इब्नल खलीफती औला मिन्नी फ़हुवा साहिबुल हक़्क़ फ़िल खिलाफ़ा, बिलाशुबा खलीफे का बेटा मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो खिलाफत में खिलाफत का हकदार है। फ़हुवा साहिबुल हक़्क़ फ़िल खिलाफ़ा, वो खिलाफत में ज़्यादा हकदार है, हक़ उसी का है। व अना लस्तु मिनल ख़ाइनीन, और मैं ख़ियानत करने वालों में से नहीं हूँ, यानी हक़ दूसरे का हो और फिर मैं वो उसको कबूल कर लूँ तो ये किस्म का मैं ख़ाइन बन जाऊँगा, मैं ख़ियानत करने वालों में से नहीं हूँ। फ़ज़ाद सुरूरुल खलीफ़त मिन हाज़ल जवाब अल्लज़ी यदुल्लु अला दकाई वल वला, बस खलीफे की खुशी बढ़ गई इस जवाब से जो दलालत करती है होशियारी और वफादारी पर। ज़का का माना होशियारी और वला का माना यहाँ पर वफादारी, मोहब्बत। वल्तफ़त इला अबीही वक़ाल लहू, और वो उसके बाप की तरफ मुतवज्जह हुआ और उसने उसको कहा लाबुद्दा अन यकून ली बिनिका हाज़ा शअनुन मता बलग़ रुजूलता, ज़रूरी है कि तेरे इस बेटे का एक मर्तबा होगा जब वो रुजूलत को पहुँच जाएगा, यानी जब ये मर्द बन जाएगा, उम्र उसकी ज़्यादा हो जाएगी, बालिग हो जाएगा, तो तेरे इस बेटे का एक मर्तबा होगा। शान का माना मर्तबा, इज़्ज़त, दर्जा, हालत, हैयत, काम, जैसे शुऊनुल बैत घर के कामकाज, शुऊनुल मदरसते मदरसे के कामकाज। हदीसुन बैन रिफियतिन व हदरियतिन, गाँव की रहने वाली और शहर की रहने वाली के दरमियान गुफ्तगू बातचीत। अर्रिफियतु क़ाल या उख्ती या हज़रियतु या रब्बतल मदनियति, ऐ मेरी बहन, या उख्ती असल में या उख्ती था, या को गिरा दिया यहाँ पर, ऐ मेरी बहन, ऐ शहर की रहने वाली, ऐ तमद्दुन वाली, या रब्बतल मदनिया, ऐ तमद्दुन वाली। रब्बतुन का माना वैसे होता है साहिब, मालिका, यानी तमद्दुन वाली, शहर में शहरी ज़िंदगी गुजारने वाली। रुद्दी अलल क़रबिया मा हालु अहलिल मुदुनी, गाँव वाली को जवाब दे, रद्दा रुद्दु का माना लौटाना, यहाँ पर रद्दा आला का माना जवाब देना। गाँव वाली को जवाब दे, मा हालु अहलिल मुदुनी, शहर वालों की क्या हालत है। अल-हदरियत क़ाल, गाँव वाली शहर वाली ने कहा, शहर की रहने वाली ने कहा, अल-हाल हालुन शाफ़ी वल-आइशु फ़ीहा बाफ़ी, हालत बहुत अच्छी हालत है। अल-हाल हालुन शाफ़ी, हालत बहुत ही खुशगवार हालत है और उसमें ज़िंदगी बसर करना काफ़ी है, मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी बसर हो रही है और उसमें ज़िंदगी यानी ज़िंदगी के असबाब मतलब, और उसमें ज़िंदगी के असबाब मुकम्मल है। मानब तग़ीही युवाफ़ी, वो जिसको हम चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। माँ मौसूला है, वो चीज़ नब तग़ीही जिसको हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, युवाफ़ी वो पूरा हो जाता है। फ़ी लहज़तिन मिनज़्ज़मन,
تھوڑی ہی دیر میں، لمحے میں۔ الریفیۃ قالت هل عندكم اشجار هل عندكم انہار، گاؤں کی رہنے والی نے کہا کیا تمہارے پاس درختیں ہیں، کیا تمہارے پاس نہریں ہیں؟ هل عندكم ابقار تأتيكم باللبن، کیا تمہارے پاس گائے ہیں جو دودھ تم کو دیتی ہو؟ بقر ان کی بقرتن کا معنی گائے، اس کی جمع ابقار، لبن کا معنی دودھ۔ الحزریۃ قالت ما لیس فی الاریاف فی المدن بالآلاف، وہ چیز جو کہ دیہات میں نہیں ہے، ریفن کا معنی دیہات، اس کی جمع اریاف، وہ چیز جو کہ دیہاتوں میں نہیں ہے۔ فی المدن بالآلاف، شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں۔ اب اس کی وضاحت کریں، متعدد الاصناف من ملبس او سکن، یعنی مختلف قسمیں لباس کی اور رہنے کی، یعنی قسم قسم کے انواع و اقسام کے لباس اور انواع اور قسم قسم کے رہنے کے گھر۔ متعدد الاصناف من ملبس او سکن، قسم قسم کے لباس اور رہنے کے گھر۔ الریفیۃ قالت، گاؤں کی رہنے والی نے کہا ارض لنا وزراعۃ ولکم صنوف صناعۃ، ہماری زمین ہمارے لیے اور کھیتی ہے، ہمارے لیے زمین اور کھیتی ہے، اور تمہارے لیے کاریگری کی اقسام ہے۔ صنفن کی جمع صنوف کا معنی ٹائپس، اقسام، اور صناعت کا معنی کاریگری، دستکاری، اور تمہارے لیے کاریگری کی اقسام ہیں، انواع ہیں۔ تجارت و بضاعت، اور تجارت اور سامان ہے۔ تشرا باغلا ثمن، جو مہنگی قیمت کے اندر بیچے جاتے ہیں۔ شرا یشری شراءن، ان کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے اور ان کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ شرا یشری شراءن باب ضرب یضرب سے، تشرا باغلا ثمن، جو بیچی جاتی ہے مہنگی قیمت میں۔ الحزریۃ قالت الریف من غیر الحزر کالزرع من غیر الثمر، گاؤں کی رہنے والی نے کہا کہ گاؤں شہر کے بغیر ایسا ہی ہے جیسا کہ کھیتی بغیر پھل کے۔ تو گاؤں شہر کے بغیر ایسا ہی ہے جیسا کہ کھیتی پھل کے بغیر۔ والمدن ربات الکبر لولا القرى لم تکن، اور شہر عظمتوں والے، ربات الکبر، کبر کا معنی یہاں پر عظمت، مرتبہ، اور ربات کا معنی یہاں اہل کے معنی کریں گے، اور شہر یہ عظمتوں والے ہیں۔ اب آگے جو جملہ ہیں یہ اصل میں اس طرح سمجھیے کہ یہ لولا کے بعد المدن تھا، یعنی لولا المدن القرى لم تکن، لولا المدن القرى لم تکن، یعنی اگر شہر نہ ہوتے تو گاؤں نہ ہوتے۔ قریۃ کی جمع قرن، اگر شہر نہ ہوتے تو گاؤں نہ ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ شہر چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کی آبادی بڑھ جاتی ہے، تو آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے وہ شہر بن جاتا ہے۔ تو شہر جو بنتا ہے وہ پہلے چھوٹی آبادی ہوتی ہے گاؤں کی شکل میں، پھر بڑھتے بڑھتے آبادی بڑھتے اور پھر شہر بنتا ہے۔ تو اگر شہر نہ ہوتے تو گاؤں بھی نہ ہوتے، لولا القرى لم تکن، اگر شہر نہ ہوتے تو گاؤں بھی نہ ہوتا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 31۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 32 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔